اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ جنگ احد کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایمانی کمزوریاں پوائنٹ آؤٹ کی کہ مال کی محبت، تمہیں مال کی محبت نے نقصان دیا۔ نمبر 2، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا، اور اسی طرح پھر جنگ میں جب تم ہمت ہار گئے تو صبر اور تقوی سے کام نہیں لیا، اللہ کے دین پر جمے نہیں رہے تو تم نے مار کھائی دشمن سے اور تمہارا نقصان ہوا۔ اور ان سب باتوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے جن سے مال کی کمزوری ختم ہو، ان کے اندر سود کو حرام کرنے کا بتایا کہ سود کس لیے حرام ہوا ہے کہ یہ مال کی لالچ بڑھاتا ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح اور اصلاحی آیات نازل فرمائی اور صبر اور تقوی کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت پر ہر حال میں جم جانے کا حکم دیا تاکہ ان سب باتوں سے مسلمان اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر مضبوطی سے دین پر جم جائیں اور ایک مضبوط قوم بن جائیں۔ لیکن ایک اور بھی سبب تھا جنگ میں ہارنے کا، وہ کیا تھا؟ اس جنگ میں شیطان نے یہ بات پھیلا دی، یہ افواہ اڑا دی، زور سے آواز لگا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ شیطان نے یہ خبر پھیلائی تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں، بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان یا ایون مضبوط ایمان والوں کو بھی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں، اب تو یہ اسلام کا مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ کے دل میں یہ آیا کہ جب اللہ کے رسول کو قتل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہی نہیں تھے، کیونکہ رسول کو تو اللہ کی حفاظت فرماتا، تو جب اگر دشمنوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو قتل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ جو بڑی جوش و خروش سے جنگ کے لیے گئے تھے، سب نے ہمت ہاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے تھے۔ جس وقت ان جان بازوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے جسم سے کی، ان کے سارے وار اپنے جسم پر لیے، دشمنوں کے سارے وار جیسے ڈھال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے، اور کئی صحابہ جو وہاں اس وقت موجود تھے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول زخمی بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ یہ کمزوری اس لیے ہوئی، یہ نقصان یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، اور جب آپ بہت زیادہ انسان کسی محبت کرتا ہے کسی انسان سے، تو جب وہ انسان نہیں رہتا تو انسان جو محبت کرنے والے ہیں وہ اتنے ڈس ہارٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے محبت بلکہ اتنی زیادہ ہم سے کہی گئی ہے کہ ہمارے اولاد سے، ہمارے والدین سے زیادہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے۔ جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اسی کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اسی کو رضامندی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے بتائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے
یہ تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ جو ہے وہ اصل دین اللہ کا ہے، رسول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو اصل جو مقصد زندگی ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اللہ کے دین کا دفاع صرف اس لیے کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کا دین دنیا میں آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سکھایا کہ تمہاری محبت کا منبع اور تمہاری دین پر استقامت کی اصل وجہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، تم اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. تو اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی ذات کو وہ حیثیت دے دی کہ تمہارا ایمان پر چلنا بھی اس کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ نہیں تو تمہارا ایمان چلا گیا، وہ نہیں تو تمہاری جان چلی گئی، تو پھر تمہارا ایمان صحیح ڈائریکشن نہیں ہے، تمہاری محبت کی ڈائریکشن غلط ہے. پھر تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو نازل فرمایا. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اس کے بارے میں علماء نے کس طرح سے باتیں کی یا اس میں کیا حدیث ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں. تو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ. جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا. میں آپ کو آیت کا ترجمہ بتانا بھول گئی ہوں، لفظی ترجمہ. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، پہلے ترجمہ کرتے پھر میں اس طرف آؤں گی. وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر رسول ایک رسول، قد تحقیق خلط گزر چکے، من قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، افئم ماتا اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم کیا تم لوٹ جاؤ گے. تم انقلب کا مطلب ہوتا ہے انسان جس ڈائریکشن سے آیا تھا اس ڈائریکشن میں پھر سے الٹے پیر چلے جانا. یہ لٹرلی الٹے پیر پلٹ جانے کے معنی میں. کیا تم وہیں پر جہالت میں پھر چلے جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم علی عقابکم اپنی ایڑیوں پر تم پلٹ جاؤ گے. اور ایڑیوں پر پلٹنے کا یہ مطلب ہے کہ تم دوبارہ پیچھے پلٹ جاؤ گے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو پلٹ جائے گا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ یہ تثنیہ ہے دونوں ایڑیوں پر، ٹھیک ہے. عقبۃ جو ہوتی ہے وہ ایڑی ہے، اور یہ عقبیہ دو ایڑیوں پر، جو پلٹ جائے گا اپنی دو ایڑیوں پر، یعنی کہ الٹے پیر پھر جائے گا، جہالت کی طرف چلا جائے گا، تو فلن تو وہ ہرگز نہیں، یضرا وہ نقصان دے گا اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وسیجزی اللہ تو ان قریب، یجزی بدلہ دے گا، جزا دے گا، اللہ الشاکرین شاکرین کو. اور شاکرین یہاں پر کون ہے؟ دیکھیں مسلمین کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، مومنین کو نہیں کہا، شاکرین کہا. شاکر کون ہوتا ہے؟ شاکر وہ ہوتا ہے جو کہ کسی نعمت کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرتا ہے. اس کو قدر کیا ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس کو جو اس کا حق ہوتا ہے اس نعمت کا وہ اس کے طریقے سے وہ اس سے معاملہ کرتا ہے، تو وہ شاکر ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہدایت کا طریقہ بتایا، تو یہ اللہ کا دین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں جب دین کے احکامات پورے ہوئے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ میں نے آج اپنی نعمت پوری کر دی، تو واتممت علیکم نعمتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی نعمت کہا. تو اللہ کا دین سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو ہر حال میں، اچھے برے حال میں، مشکل حالات میں اللہ کے دین پر جم جاتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے، وہ قدر کرتا ہے اللہ کے اس دین کی.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کو اچھا اجر دیتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں سورہ تفسیر ابن کثیر میں سے کچھ پڑھ کے سناتی ہوں. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ. جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. ابن ابی قمیہ مشرکوں کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسا کچھ بعید بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام آئے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اس صفحہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت کمزوری اور بزدلی اور جنگ سے بے ہمتی پیدا ہو گئی. جنگ کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو گیا ان کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں اور پیغمبروں کا تو یہ اسوہ ہے, یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے مشن میں اسٹرگل کرتے ہیں اور کبھی دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے بھی جاتے ہیں, دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا اسوہ ایسے ہی ہے, ان کا طریقہ, ان کی سنت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس اسٹرگل میں شہید ہو گئے تو یہ ممکن تھا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے, ان کو اللہ نے ایک مشن کے لیے بھیجا ہے اور وہ اگر اللہ کے نزدیک اگر ان کا اب مشن ان کا پورا ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے, چاہے وہ شہید کر دیے جائے, چاہے وہ رخصت ہونے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو طبعی موت دے, تو کیا اگر ایسا ہوگا تو تم سب جو ہو وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اس دین میں اس لیے آئے ہو کہ تمہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہو؟ کیا تم اس دین میں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو تم ہمت ہار دو گے اور اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ مسلمانوں کو ان کی غلطی کا احساس دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر تم اس طرح سے ہمت ہار بیٹھے, یہ ایمان کے خلاف تھا, یہ تمہارے ایمان کے خلاف تھا اور تم جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے. جب ایک مسلمان مومن جب اللہ کی راہ میں جب جہاد کا موقع آ جاتا ہے, جب جہاد میں اترا ہوا ہوتا ہے, دشمن سامنے ہوتا ہے, اس وقت ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بھاگے کسی بھی وجہ سے وہ جنگ کے میدان کو, اس لیے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مومنوں کو جھنجھوڑا کہ کیا بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اگر آ جائے گی جنگ کے میدان میں یا وہ جنگ کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے یا وہ اس دنیا سے طبعی موت ان کو آئے گی, تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ موت کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ موت کا خوف تم نے کیا, یہ صحیح نہیں کیا, کیونکہ وما کانا نہیں ہے لنفس کسی نفس کے لیے ان یہ کہ تموت کہ وہ مر جائے, الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن کے سوا وہ کوئی انسان مر نہیں سکتا. کتاباً معجلاً یہ تو لکھی ہوئی بات ہے, کتاباً لکھی ہوئی بات ہے, معجلاً مقررہ وقت, یعنی ہر انسان ہر ذی حیات کی موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس لوح محفوظ میں کہ جس موت کے ڈر سے تم بھاگے تھے تو موت اگر تمہارے نصیب میں ہوگی تو تمہیں تمہارے گھر پہنچنے پر بھی آ جائے گی جہاں دشمن نہیں ہوگا, مگر موت ضرور آ سکتی ہے وہاں. تو تم موت سے بھاگ کر تم نے یہ جو بزدلی کا کام کیا یہ صحیح نہیں تھا. تو دیکھیں قرآن میں یہ اور جگہوں پر بھی یہ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. سورہ فاطر کی 11 آیت میں بتایا, ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں, نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے
اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے یہ مدت لکھی ہے۔ اگر کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے مدت لکھی ہے۔ ہاں، بہانے ضرور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں سب کچھ کرتا ہے، تو ہر موت کا کوئی سبب، اگر انسان 1000 دشمنوں کے نرغے میں بھی ہے، اگر اس کی موت نہیں لکھی تو دشمن اس کو مار نہیں سکتے۔ اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھائی ان لوگوں کی۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں فرمایا، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کی ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے جو کہ قیامت ہے۔ اور ان سب آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمت دی جو کہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم 1000 غلط کام کرتے ہیں، مگر ہمیں بعض اوقات نہ احساس ہوتا ہے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ مگر صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چوٹ پر، ہر ان کی غلطی پر پکڑا، ٹوکا اور ان کی نصیحت کی اور ان کو اچھا طریقہ بتایا، اور انہوں نے بھی اللہ کے اس دین کو، اللہ کی ہر آیت کو، ہر نصیحت کو اپنے دل سے لیا اور اس کو فوراً اپنی زندگی میں لے آئے۔ ہم سنتے ہیں مگر ہم کو اتنی زیادہ ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا، ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں جو ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سامنے آتی ہے وہ باتیں اور ہم پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو اپنے اس کو آئینہ بنا کر ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن یُرِد، اور جو ہی ارادہ کرے گا ثواب دنیا کے لیے نیت رکھے گا، نُؤْتِیہِ، ہم دیں گے اس کو، منہا، اس میں سے، ٹھیک ہے، وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کا، نُؤْتِیہِ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، ہم ان قریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کے لیے۔ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، ہم ہر وقت ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے، کبھی چھوٹا مشن ہے، کوئی بڑا مشن ہے، لیکن ایک پرپز ہوتا ہے، ہمیں کچھ طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ارادہ سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی کام کہیں پہنچنا ہے، کوئی کام فنش کرنا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی ارادہ انسان ہر بڑے کام سے پہلے انسان کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے ارادے اگر صرف دنیا کے لیے ہے کہ میں دنیا کے لیے مجھے یہ کام ختم کر لوں، مجھے وہ کام ختم کرنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے اچھا جاب لینا ہے، مجھے اچھا گھر بنانا ہے، مجھے اچھی فیملی رن کرنی ہے، مجھے اچھا اسٹیٹس چاہیے، مجھے فرینڈ سرکل چاہیے، مجھے قوت چاہیے، پاور چاہیے، میرے مال جمع کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی طرف چلتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، ہماری جو بھی عمر ہے وہ ہماری مہلت ہے، اس ساری مہلت میں ہم بہت سارے ارادے کریں گے، بہت سارے کام کریں گے، لیکن ہمارے یہ ارادوں کا سرکل ہے، جو ہمارے محنت کا، کوشش کا سرکل ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، ہمیں آخرت کا ارادہ دماغ میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہمیں اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے سارا وقت، زندگی کی ساری مہلت اس نے صرف دنیا کے ارادے میں گزار دی، دنیا کے مقاصد میں گزار دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو دے گا، دنیا دے گا، کیونکہ منہا، اس میں سے، یعنی جتنی اس کی کوشش ہوگی اس میں سے جو کچھ اس کے نصیب میں ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم کوشش کرو گے تو دنیا ساری کی ساری تمہیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا میں منہا، اس میں سے کچھ دے گا اللہ، کتنا دے گا؟ جتنا تمہارے نصیب میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اتنا دے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے مقابلے میں جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، آخرت کا اجر چاہتا ہے، ہر کام سے پہلے یہ دیکھتا ہے
کہ میری آخرت کا کچھ اس میں نقصان تو نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے فائدے کے کام ہو، لیکن وہ کیا پوچھتا ہے خود کو، کہیں میرا اللہ ناراض تو ہوگا نہیں اس سے، میری آخرت تو نہیں خراب ہو جائے گی میرے اس ارادے سے، میرے اس کام سے، تو پھر وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب جو انسان چاہے دنیا کے کام کرے مگر اس کی نظر آخرت پر ہے کہ میری کوئی دنیا کے کام میں کسی کوشش میں ایسا کام نہ شامل ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری آخرت بگڑ جائے، تو ان کو کیا ہوگا، اللہ ان کو کیا دے گا، نوتیہ منہا، دنیا میں سے بھی دے گا. ٹھیک، منہا دنیا سے ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کو دے گا. ٹھیک ہے. وَسَنَجْزِي شاکر، لیکن شاکرین جن کو اللہ کے دین کی قدر ہے، جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس زندگی میں کچھ کما لوں آخرت، تو یہ اللہ کا شکر ہے، تاکہ میں اس زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اس کی قدر کروں، میں اس کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں. تو پھر اللہ اس کو بہت بہترین اس کی جزا دے گا. کہ سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش مند ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، یعنی جو اس کے مقدر میں ہوگا وہ، پھر آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے گا. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل 18-19 میں، ترجمہ، جو شخص دنیا کی خوشحالی اور آسودگی کا خواہش مند ہے تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہی دے دیں گے. پھر اس کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ لعنت زدہ ہو کر داخل ہوگا. تو اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ جو صرف دنیا مانگے گا، ربنا آتنا فی الدنیا ہی کہتا رہے گا، اس کو صرف دنیا ہی ملے گی. تو ہمیں انشاءاللہ ہمارا فوکس بڑا کرنا ہے کہ ہم آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کئیم من نبین، اور کتنے ہی من نبین نبیوں میں سے، قاتلا جنگ کی، معاہو اس کے ساتھ، ربیونا اللہ والوں نے، کثیرن بہت سے، فما تو نہ وہنو نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما واسطے اس کے جو اصابہم پہنچا اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، ومستکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے، یعنی بہت سے انبیاء کے ساتھ جنگوں میں بہت سے اللہ والے، ربیون اللہ والے، جو اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ رکھنے والے بھی شامل ہو چکے. انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے. تو اس طرح سے اس آیت سے مجاہدین احد کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نبی کے صحابہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، تو تم پہلے نہیں ہو دنیا میں جن کو اللہ کی راہ میں لڑنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے تم سے پہلے بھی انبیاء آئے جن کو حق کے لیے لڑنا پڑا، کیونکہ حق اور باطل کا یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حق دیتا ہے اور حق کا علم بردار بناتا ہے تو اس کو دنیا میں باطل قوتوں سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ باطل قوتیں خود سے دبنے والی نہیں ہوتی ہے. تو ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ اس کو جنگ کرنی پڑی ہے کافروں سے. اور نبی کے صحابہ کرام، ہر نبی کے صحابہ اور ان کے حواریوں نے ان کی مدد فرمائی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئے کہ وہ جو تھے وہ کسی بھی تکلیف پر وہ مضبوطی سے جمے رہے، صبر کے ساتھ جمے رہے، نہ انہوں نے سستی دکھائی، نہ انہوں نے
ہمت آ رہی ہے. اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, تو اللہ ان سے پھر محبت کرتا ہے. ربیون اللہ والا, لفظی معنی اللہ والا ہے. تو علماء کو بھی ربیون کا نام دیا جاتا ہے, ابرار بہت نیک لوگوں کو بھی, متقی لوگوں کو بھی, عبادت گزار عابد کو بھی, زاہد کو بھی, اور اللہ کے فرما برداروں کو ربیون کہتے ہیں. آیت 147 میں اللہ تعالیٰ جو ہیں اب ان کا قول بتا رہے ہیں کہ ان کا عمل تو ایسا تھا کہ ہمت نہیں آ رہی جنگ کے میدان میں, لیکن ان کی دعا کیا تھی, ان کا قول کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. وما کانا, اور نہ تھا, قولہم ان کی دعا, ان کی بات, الا مگر, ان یہ کہ, قالو انہوں نے کہا, ربنا اے ہمارے رب, اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے, ذنوبنا ہمارے گناہ, و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں, فی امرنا ہمارے معاملات میں, وثبت اور جما دے, اقدامنا ہمارے قدموں کو, وانصرنا اور مدد فرما ہماری, علی القوم الکافرین ہماری مدد کافرین پر کے مقابلے میں مدد فرما. اب اگر آپ اس دعا پر غور کریں, یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ربیون ہے, اللہ کے لیے لڑنے نکلے ہیں, لیکن دعا کیا مانگ گئے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ ہم سے جو زیادتیاں ہو گئی وہ اس سے درگزر کر دے. دیکھیں ہم تو اتنا سا چھوٹا سا نیکی کا کام کرتے ہیں تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کی, لیکن یہ لوگ نیکی کا عظیم مرتبے پہ ہیں, وہ جنگ کے لیے نکلے, جہاد کے لیے نکلے, اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے نکلے ہیں, مگر دعا کیا مانگ رہے ہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ ہماری زیادتیوں کو, ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ان کو بخش دے. کیونکہ انسان کبھی بھی گناہوں سے, غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا, اور ایک اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے, وہ ڈرتا رہتا ہے, وہ بھاگتا رہتا ہے, وہ توبہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ میں غلط کام نہ کر دوں, میں زیادتیاں نہ کر دوں, تو مجھے بچا. کیونکہ انسان بہت کمزور ہے, انسان کا نفس اس کا دشمن ہے, اس کا شیطان اس کا دشمن ہے, تو ہم خود سے تو نیک بھی نہیں بن سکتے unless کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا کرتا ہے, فآتاہم تو اللہ نے دیا ان کو, اللہ نے ثواب دنیا کا, وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا ہے, کتنا اچھا ہے ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب. واللہ اللہ تعالیٰ یحب المحسنین اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کے مالک لوگوں کو, جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کے اور انبیاء کے مشن کے جانے کے بعد ان کے مشن کے لیے لڑتے رہے, اور جنہوں نے اپنے قدموں کو جما کے رکھا اللہ کے دین پر, اور اپنی غلطیوں پر نظر رکھی, اللہ سے مدد مانگتے رہے, استغفار کرتے رہے, تو اللہ نے پھر انہیں نہ صرف دنیا میں دیا بلکہ آخرت کا تو بہت بہترین اجر ان کے لیے انتظار کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے, تو ہمیں محسن بننا ہے, احسان کے درجے پہ ہر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.